صوبے میں آپ نے کتنا کام کیا اور کتنے کسانوں کو دیکھیں جی، پاکستان کسان مزدور تحریک کا یہ یقین ہے، یہ سارا جو مسئلہ ہے اس حوالے سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ ہم پورے ملک میں آج پاکستان کسان مزدور تحریک سامراجی معاشی استحصال، غربت، مہنگائی، بے روزگاری کی حکومتی بحیثی پہ ہم آپ کے پاس سوال لے کر آئے ہیں۔ تو آج ہماری جو آپ کے سامنے ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ پاکستان کسان مزدور تحریک ملک کی حالیہ معاشی بدحالی پہ سراپا احتجاج ہے۔ پاکستان کسان مزدور تحریک چھوٹے اور بے زمین کسان ممبران آج 4 ستمبر 2023 کو پورے ملک میں احتجاج کے طور پہ آج ہم یہ دن منا رہے ہیں اور اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج شکارپور، خیرپور، گوٹکی، ہری پور، مانسیرا، سائیوال، راجن پور، ملتان میں ہماری پریس کانفرنسیں اور احتجاج جاری ہیں، اور کراچی میں بھی اور ملتان میں بھی ہم پریس کانفرنسز اسی وقت آج کر رہے ہیں۔ ہم اس ملک کے چھوٹے اور بے زمین کسان مزدور عالمی سامراجی نظام اور سامراجی نظام کی پالیسیوں، خاص کر بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF، WTO، کوڈیکس ایلیمنٹری اور ISPS معاہدوں کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ ان پالیسیوں کی وجہ سے آج ہمارے محنت کش، خاص کر چھوٹے اور بے زمین کسان اور صنعتی مزدور شدید بھوک، غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کی دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ آج کسان کھیتی باڑی کو چھوڑنے پر مجبور ہے، کارخانے بند ہو رہے ہیں اور مزدوروں کی بہت بڑی تعداد بے روزگاری سے دوچار ہو چکی ہے۔ ان حالات میں پدرشاہی نظام کے اثر تلے کسان اور مزدور عورت معاشی بدحالی، بھوک، غذائی کمی اور غربت کے ساتھ ساتھ سماجی بربریت اور استحصال دوہرا ہو چکا ہے۔ IMF کی شرائط کے نتیجے میں حالیہ سامراجی اور سامرادانہ غلبہ ملک میں بجلی، تیل، گیس اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اور محنت کش طبقہ کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں۔ بھوک، افلاس، غربت اور بے روزگاری نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے، جبکہ دوسری جانب اس ملک کی اشرافیہ ریاستی امارات کے نام پر مفت بجلی، مفت تیل اور مفت گیس اور اربوں روپے کے ناجائز اخراجات کا بوجھ قومی خزانے پر ڈال رہی ہے، جس کا خمیازہ محنت کش عوام اپنا پیٹ کاٹ کر بھوک اور ننگ کی صورت میں ادا کر رہے ہیں۔ ہم حکومت کی موجودہ معاشی بدحالی کے نتیجے میں بڑھتے ہوئے بجلی کے بلوں کے نرخوں کو سراسر مسترد کرتے ہیں اور ان بلوں کی ادائیگی کے لیے بونڈے اور غیر تسلی بخش اور کھوکھلی تجاویز کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ عوامی ضروریات پر ٹیکس عائد کرنے کے بجائے ہم حکومت سے 50 ایکڑ سے زائد زمین کی ملکیت رکھنے والے زمینداروں اور جاگیرداروں پر زرعی ٹیکس کے ساتھ ساتھ ریئل اسٹیٹ پر ٹیکس عائد کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ IMF کی مسلط کردہ پالیسیوں کے نتیجے میں ہونے والی مہنگائی کے خلاف پاکستان کسان مزدور تحریک متحد ہے۔ خوراک اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے، خاص طور پر بجلی کے بڑھتے ہوئے بلوں میں واضح طور پر پاکستان کی محنت کش آبادی کو تباہی کے دانے پر دھکیل دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں دیہی آبادی شہروں کا رخ کر رہی ہے اور شہری آبادی بیرون ملک کا رخ کر رہے ہیں۔ قانونی طور پر اگر نہیں جا پا رہے تو غیر قانونی طریقے سے کوشش کر رہے ہیں۔ اب چاہے آئندہ کی زندگی بیرون ملک کسی قید خانے میں گزاریں یا سمندر برد ہو جائیں، جن سے کچھ نہیں بن پڑتا وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ انہی حکومتی نااہلیوں کے سبب ملک میں گمبھیر مسائل، سماجی مسائل اور جرائم روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان بحرانوں سے نمٹنے کے لیے فوری اور فیصلہ کن اقدامات کی طرف حقیقی پیش رفت اب ناگزیر ہو چکی ہے۔ PKMT کسان اور مزدور دشمن معاشی اصلاحات کو تسلیم نہیں کرتی اور باور کراتی ہے کہ ایسے اقدامات معاشرے کے سب سے کمزور طبقات کی فلاح و بہبود کے منافی ہیں۔ اس ملک کی زمینی اور آبی اور حیواناتی خزانوں کو سامراج کے حوالے کیا جا رہا ہے اور ہمارے حکمران اور ریاستی اہلکار اس سامراج کے آگے بے بس ہیں۔ یہ اس ملک کے تمام فیصلے اور قانون سازی سامراج ہی کی مرضی سے کرتے ہیں۔
پاکستان کسان مزدور تحریک مطالبہ کرتی ہے حکومت فی الفور تمام سرمایہ دارانہ، جاگیردارانہ اور سامراجی پالیسیوں اور IMF کی شرائط کو ماننے سے انکار کر دے۔ یہ شرائط اس قرضہ کی بنیاد پر لی ہیں کہ جو ہمارے ملک کی مٹھی بھر اشرافیہ نے اپنی عیاشی کے لیے لے رکھا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ریاست سامراجی ممالک اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مفادات کو پس ڈال کر فوری طور پر ایسے اقدامات اٹھائے جن سے مزدور اور کسان طبقہ کو آسودہ روزگار کے مواقع فراہم ہوں، زمینوں کا منصفانہ اور مساویانہ بٹوارہ کے ساتھ ساتھ فوری طور پر زراعت اور زرعی مداخل پر سبسڈی دی جائے، خاص کر بجلی اور پیٹرول اور اس کی دیگر مصنوعات کی قیمتوں کو فوری طور پر کم کیا جائے تاکہ ملکی خوراک اور پیداوار کا اصل ضامن کسان اور مزدور سکھ کا سانس لے سکے۔ پاکستان کسان مزدور تحریک مطالبہ کرتی ہے کہ حکومت ملک کے محنت کش کسان اور مزدور طبقے کے ساتھ مکالمے کو فروغ دیتے ہوئے انہیں فیصلہ سازی میں شامل کیا جائے تاکہ پاکستان میں موجودہ وسائل کو مساویانہ اور منصفانہ بنیادوں پر تقسیم کیا جا سکے اور ملک کو اس بدحالی سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ بھائی۔ ایک تو جی اپنا تعارف کرا دیں اور پوری تنظیم کا پورا نام لے دیں، اپنا تعارف کا، آپ کا عہدہ کیا ہے؟ پاکستان کسان مزدور تحریک ہماری تحریک ہے جی، جس کی پلیٹ فارم سے ہم آج آپ کے پاس آئے ہیں۔ پاکستان کسان مزدور تحریک اس پورے ملک میں چھوٹے اور بے زمین کسان مزدوروں محنت کشوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتی ہے، خاص کر جو چھوٹے کسان ہیں جو اس ملک میں جتنی بھی اجناس، زرعی اجناس اور غلہ پیدا ہوتا ہے ان کے ہاتھ سے ہوتا ہے، ان کے حقوق کے لیے اس ملک میں کوئی اور ایسی نمائندہ تحریک نہیں ہے جو ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائے۔ یہ 2008 میں پاکستان کے چھوٹے اور بے زمین کسانوں نے مل کے ایک تحریک بنائی ہے اپنے حقوق کے جدوجہد کے لیے، تو میں اس کے پاکستان کسان مزدور تحریک کا جو مرکزی کور گروپ ہے اس کا ممبر ہوں، اور میرے ساتھ محمد فیاض بھائی ہیں، یہ پاکستان کسان مزدور تحریک کے صوبائی کوآرڈینیٹر ہیں KPK کے، اور یہ ہیں منور شاہ منور بھائی، یہ ضلع مانسہرہ پاکستان کسان مزدور تحریک کے ضلعی کور گروپ کے ممبر ہیں، اور نبی جان بھائی آپ اپنا تعارف خود کرا دیں۔ جی میرا نام زمان چکم دے نبی جان اور زمان تعلق پشاور سے اور پاکستان کسان مزدور تحریک ممبر ہیں اور ضلع رابطہ کار ہیں۔ پاکستان دنیا میں گندم پیدا کرنے والا 5واں بڑا ملک ہے، چاول پیدا کرنے والا 6واں بڑا ملک ہے، اسی طرح کپاس پیدا کرنے والا بھی 7واں 8واں بڑا ملک ہے، گوشت پیدا کرنے والا 6واں بڑا ملک ہے، اور دودھ پیدا کرنے والا 4تھا بڑا ملک ہے۔ مسئلہ کنٹرول کا ہے، پیداوار کا نہیں ہے، اور پاکستان کی اس وقت 64% زرعی زمین 5 خاندانوں کے قبضے میں ہے۔ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا ہمارے ملک کا، وہ جاگیرداری نظام ہے۔ 64% زرعی زمین، یہ حکومت کا اپنے ریکارڈ پہ ہے، یہ میں کو اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ 64% زرعی زمین جو ہے پاکستان کے 5 خاندانوں کے قبضے میں ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ۔ آپ دوسرا سوال ہے جو ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہیں، تو یہ ایک تو پاکستان میں لینڈ ایکوزیشن لا ہے کہ حکومت جہاں کہیں بھی عوامی مفادات کے نعرے پہ جہاں سے بھی اس کی مرضی ہوتی ہے وہ زمین سرمایہ دار کو اور جاگیردار کو چھوٹے کسانوں سے زبردستی لے کر اس قانون کے تحت، یہ قانون 1890 یا 94 95 کا ہے، یہ انگریز نے بنایا تھا اس وقت ہم سے زمینیں لینے کے لیے، جب انگریز نے کہا وہی قانون آج ہمارے بڑے ہم پہ استعمال کر رہے ہیں۔ سیکشن 4 کے تحت لینڈ ایکوزیشن لا ہے، اس کے اندر ایک سیکشن ہے سیکشن 4 اور 5 سے بہت سے اس کے اندر شکیں ہیں۔ تو اس قانون کے تحت جہاں مرضی ہوتی ہے کسان کی زرعی زمین، سونا اگنے والی زمین پہ وہ کسی سرمایہ دار کو لے کر دے سکتے ہیں، کسی جاگیردار کو، کسی بڑے کو کسان سے زبردستی لے کر، اور اس کا ہمارے ہری پور میں بہت بڑی زرعی زمین پہ انڈسٹری اسٹیٹ کے نام سے اتار میں ہے، میں اتار کا رہنے والا ہوں، تو ایسے کسانوں کے ساتھ ظلم ہوئے ہری پشاور میں بھی ہو رہے ہیں، نہیں پورے ملک میں ہو رہے ہیں۔ تو اس قانون کے تحت وہ بڑی بڑی کمرشل ایریاز اور ہاؤسنگ سوسائٹی جہاں پہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں گندم نہیں ہے کھانے کے لیے، اور انہی حالات میں جو ہے زمینی قبضہ اس وقت زور و شور سے ہے۔ باقی آپ سے جو سوال پوچھا نوٹیفکیشن 4 پہ لگی، ابھی وہ عوام نے کسان کمیٹی بنائی، انہوں نے باقاعدہ کیس لگا، وہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ باقاعدہ ایک یعنی لوور کورٹ سے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جانے تک 10 سال لگی۔ ابھی اس 10 سال میں فیصلہ ہوا ہے ان کا 6 لاکھ روپے کنال کا، جو زمینیں بالکل یہ زمینیں دیا انہوں نے، اور ساتھ والی زمین کا بھی جو ریٹ ہے ابھی وہ 50 لاکھ پہ ہے۔
ابھی اس کا 6 لاکھ کیا چیز ہے؟ مقصد ہے ایک طرف جس طرح بھائی نے بتایا کہ 64% زمین پہلے سے انہوں نے لی ہوئی ہے. جو ہمارے چھوٹے کسان کے پاس زمین جو رہ گئی تھی وہ بھی ابھی اسی قانون کے تحت جو انہوں نے خود ہی بنایا ہوا ہے اسی کے تحت وہ بھی لے رہے ہیں. اور دوسری طرف جو لوگ زمینیں لیتے ہیں جن کو پھر آگے گورنمنٹ وہ دیتی ہے اپنی ہی طبقے کو، وہ انڈسٹری لگاتے ہیں، ان کو 10 سال کا ریلیف دیتے ہیں، ان کو لون دیتے ہیں، وہ لون بھی واپس نہیں کرتے. ایک دیوان سلمان کا میں آپ کو بتا دوں جو اتار میں انہوں نے انڈسٹری لگائی تھی، 55 ارب روپیہ لیا تھا انہوں نے ایک پیسہ واپس بھی نہیں کیا. اور انہوں نے جب زمین ان کو دی گئی تھی تو 3500 روپے کنال پہ، کم از کم 5000 کنال زمین ہے ان کے پاس. ابھی انہوں نے 20 سال وہاں سے اربوں خربوں کما کے فیکٹری بند کر دی اور بس چلے گئے. اور اتار میں 500 سے زیادہ انڈسٹری جو لگائی گئی تھی ابھی 300 سے زیادہ بند ہے. اور نقصان کیا ہوا، ہمارے لوگوں کو نہ روزگار دیا گیا، زمین لے لی گئی تھی، ملک کا اربوں کا پیسہ جو ہے وہ کرپشن ہو گیا. مقصد ہے یہ ریئل جو بات ہے. اور جس طرح بھائی نے بولا ہم کسانوں کے علاوہ ہم مزدوروں کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں. وہاں جو اتار میں مزدور ہیں جن مزدوروں کو منیمم ویجز نہیں ملتی، جن کو فیکٹری سے زبردستی نکال دیا جاتا ہے، ہم ان کے ساتھ بھی اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں، کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. عام عوام کیونکہ ہم 98% طبقے کی بات کرتے ہیں، وہ جو طبقہ ہے 2% طبقہ ہے جس نے وہ کوئی ان کی ہم یہ نہیں مانتے یہ پارٹی پیپل پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی یہ سب ایک ہے، یہ طبقہ ایک ہے. یہ ہمیں گمراہ ہماری عوام کو کیا جا رہا ہے کہ یہ چہرے صرف تبدیل ہے، اندر سے بالکل ایک ہیں. لہذا انہوں نے اپنے ہی مفاد کے لیے قانون سازی کی ہے. کوئی ایسا قانون کسی پارٹی نے ایسا قانون نہیں بنایا وہ اسی پارٹی کے فائدے کے لیے ہے، بلکہ وہ ہر پارٹی کے فائدے کے لیے ہے. کسانوں کے لیے، مزدوروں کے لیے کوئی قانون ہے بھی تو اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہے. تو ہم یہ آپ نے جو کہا جی زرعی زمینیں پاکستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں، ان 5 کے 6 لوگوں میں جو آپ نے ذکر کیا، اگر ان لوگوں کے نام لے لیں، سیاستدان ہیں، جاگیردار ہیں، تو بہتر رہے گا. میرے خیال میں آپ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجھ سے زیادہ اویئر ہیں. اگر آپ سرچ بھی کریں گوگل پہ تو وہ نام آ جائیں گے. میرے خیال میں یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. 5 خاندان کون ہیں جو ہمارے ملک کے فیصلہ سازی پہ بھی انہیں کا اختیار ہے، اسمبلیوں میں بھی وہی خاندان بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو 22 فیملی پاکستان بننے کے بعد ایک 22 فیملی کا بڑا چرچا تھا، وہی 5 خاندان ہیں. پہلے 22 تھے، آپ شکر کے بہت، اور انہوں نے اور وسائل کو اپنے اختیار میں کر کے اور مزید جو ہے کم ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے. تو نام میرے خیال میں یہاں فورم نہیں ہے بتانے کا. میرے خیال میں آپ کو پتہ ہوگا. آپ جلدی سے نہ لیں، میں توڑ دیں نا، نہیں نہیں